الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج اس چینل میں ہم یہ بتائیں گے کہ بچوں کو نہ ڈرایا کریں۔ بچوں کو آپ جتنا ڈرائیں گے بچے اس قدر بزدل ہوں گے، پھر وہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی کا گھر ڈبل منزل ہے تو اوپر نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ باتھ روم تک بچے نہیں جاتے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے ان کو ڈراتے ہیں۔ ہم اس لیے ان کو ڈراتے ہیں کہ بچہ خاموش رہے، پرسکون رہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم ان کو ڈراتے ہیں۔ آپ وقتی طور پہ تو اس کی شرارتوں کو ان جملوں سے روک تو لیں گے، لیکن جو اس کے دل میں جو خوف اور ڈر بیٹھ جائے گا وہ جوانی تک نہیں جائے گا، وہ مسلسل وہ خوف اس کے اندر رہے گا۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں مشہور روایتیں ہیں، تقریباً ہر بچے نے سنی ہوتی ہیں، کہ اللہ بخشے دادا جان کو کہ وہ ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے تو کسی نے آواز دی ان کو کہ قسمت تمہاری اچھی ہے، ورنہ یہاں سے کوئی انسان زندہ بچ کے نہیں نکلا۔ تو کئی دنوں تک دادا ابو بخار میں رہے۔ دوسری اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ بخشے نانا جان کو، وہ ایک مرتبہ رات کو لیٹ سے آ رہے تھے گھر، تو رستے میں اس نے دمبا دیکھا، ایک دمبا کھڑا تھا۔ اس نے کہا چلو بیچارہ دمبا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ دمبے کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ چلتا رہا، کافی دور نکل گیا۔ جب دمبے کو دیکھا تو دمبا جو اس کی پچھلی ٹانگیں تھی جہاں سے اٹھایا وہاں تھی، اور جو ہے باقی اسی طرح لمبائی میں وہ دمبا چلتا رہا۔ پھر جا کر جو ہے اس نے اس کو پٹخا اور وہاں ایسی دوڑ لگائی گھر کی طرف کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر جو ہے حضور والا کافی دن بیمار رہے، اس کے بعد درست ہو گئے۔ پھر اسی طرح اپنے فیملی کے کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے تو رستے میں جنگل آ جاتا ہے، تو ایک ڈائن دیکھ لی اس نے کہ اس کی آنکھیں سیدھی لکیر کی طرح تھی، پاؤں اس کے جو ہے وہ الٹے تھے۔ تو اس طرح کی روایتیں ہم بچوں کو سناتے ہیں، یہ من گھڑت روایتیں جو ہے ہم بچوں کو سناتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ یہ تو سمجھے کہ بچپن جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے بچپن میں، اسے ڈرانا ہم شروع کر دیتے ہیں، او بھائی جن آ جائے گا، بھوتنی آ جائے گی، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اس طرح بچوں کو کبھی نہ ڈرایا کریں، یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر یہ باتیں ان کی جوانی تک نہیں نکلتی، پھر وہ اکیلا کبھی نہیں سو پاتا، اور حتیٰ کہ گھر کے اندر تمام افراد موجود ہونے کے بعد بھی بچہ ڈرتا رہتا ہے۔ باتھ روم میں جانا ہو بھی کسی کو بلاتا ہے، یا اوپر منزل میں جو ہے کوئی چیز آپ نے اس سے اٹھوانی ہو کہ بھائی وہ لے کر آ جاؤ، تو بچہ اس خوف سے نہیں جاتا کہ وہاں کوئی جن نہ بیٹھا ہو یا بھوتنی کوئی نہ بیٹھا، کوئی جو ہے وہاں رہائش پذیر نہ ہو کہ میں جاؤں تو وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ جنات کا انکار کفر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، اگر کوئی شخص جنات کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
جنات کے وجود کا انکار نہیں، جنات بالکل ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اس انداز سے بیان کرنا، ان کے خوف میں مبتلا کرنا کہ بچہ کسی انسان سے نہیں ڈرے گا، وہ ڈرے گا تو صرف اور صرف ایک تنہائی میں اس کو خوف ہوگا تو جنات کا خوف ہوگا۔ تو اسی لیے کہ اپنے بچوں کو کبھی ان چیزوں سے نہ ڈرائیں، اس چیزوں سے وہ بزدل بچے ہو جاتے ہیں، تو ان کی تمام صلاحیتیں ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو میں نے بیان کیا اسے سمجھنے کی اور میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔